السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل الجی زون۔ آج ہم آپ کی خدمت میں انگلش لٹریچر کا بہت مشہور ناولسٹ جوزف کانریڈ کا ایک اہم ناول ہارٹ آف ڈارکنس یعنی دل کی تاریکی پیش کریں گے۔ ناول در حقیقت مصنف کے دریا کانگو اور افریقی ملک کانگو کے سفر و مشاہدات پر مشتمل ہے۔ یعنی کانگریڈ کا جو یہ ناول ہے، افریقہ کا ایک ملک کانگو ہے، اس کے سفر اور وہاں ایک دریا ہے جس کا نام دریائے کانگو ہے، اور اس دریا کے سفر کے دوران جو کانگریڈ نے مشاہدات کیے، تجربات کیے، جو چیزیں دیکھیں، اس کو اس نے اس ناول میں قلم بند کیا ہے۔ 1890 میں کانگریڈ نے بذات خود جہاز کے کپتان کے طور پر دریا کانگو کا سفر کیا۔ یعنی 1890 میں کانگریڈ نے جو تھا، اس نے جو بحری جہاز ہوتا ہے اس کو کیپٹن کی حیثیت سے دریا کانگو کا سفر اختیار کیا، اور جو کچھ اس نے دیکھا وہ اس ناول میں بیان کرنے لگا ہے۔ ہارٹ آف ڈارکنس یعنی دل کی تاریکی حقیقتاً ایک خود نوشت سوانح عمری ہے، یعنی خود مصنف یہ لکھ رہا ہے، لیکن اس ناول میں کانگریڈ بذات خود واقعات نہیں بتاتا، بلکہ وہ مارلو نامی ایک فردی کردار کے ذریعے اپنی زندگی اور افریقہ کے سفر کے ناقابل فراموش اور دل خراش واقعات کو انتہائی سادہ پیرائے میں خوش اسلوبی سے بیان کرتا ہے۔ یعنی اس ناول کا جو مصنف ہے وہ کانگریڈ ہے، اور یہ اس کی سوانح عمری ہے، لیکن اس ناول میں وہ اپنا نام ظاہر کرنے کی بجائے ایک فرد نام مارلو استعمال کرتا ہے۔ یعنی مارلو سے مراد خود کانگریڈ ہے، یہ اس اپنا نام استعمال نہیں کر رہا۔ کانگریڈ نے اپنے سفر کے دوران لکھی گئی ڈائری کے حقیقی جامع اور مفصل واقعات کو اس ناول میں استعمال کیا ہے۔ یعنی اپنے سفر کے دوران جو اس نے ڈائری میں جو واقعات وہ لکھتا گیا تھا، وہ واقعات کانگریڈ نے اس ناول میں بیان کیے ہیں۔ یہ کتاب کانگریڈ کے ذاتی مشاہدات پر مشتمل ہے، یعنی جو اس نے بذات خود مشاہدے کیے ان مشاہدات پر مشتمل ہے، اور گوروں کی مکاری، عیاری، بے مقصدیت، ناانصافی، ظلم و ہیبت، طمع یعنی لالچ اور ہوس کا چشمدید گواہ ہے۔ یعنی کانگریڈ جو تھا وہاں اس وقت گوروں کی حکومت تھی، کانگو میں افریقی ملک ہے، بہت پسماندہ ہے، وہاں انگریزوں کی حکومت تھی گوروں کی۔ کانگریڈ نے وہاں جو گوروں کی عیاری دیکھی، مکاری دیکھی، بے مقصد ظلم، ستم، ان سب کا چشمدید گواہ، یعنی وہ خود دیکھ کر آیا ہے۔ چشمدید گواہ وہ ہوتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ کانگریڈ کالے لوگوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک اور حاکمیت کو ناجائز طور پر استعمال کیے جانے کو صحیح معنوں میں اجاگر کرتا ہے، کیونکہ کانگو افریقی ملک تھا، وہاں کے لوگ کالے تھے، افریقی جو ہوتے ہیں وہ کالے ہوتے ہیں، اور جو گورے لوگ تھے انہوں نے وہاں حکومت قائم کر رکھی تھی، اور حکومت قائم کرنے کے بعد جو وہاں کالے لوگوں پر وہ ظلم و ستم کر رہے تھے، کانگریڈ ان کا چشمدید گواہ ہے، اور اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے جو مختلف حرب ناانصافیاں کر رہے تھے، کانگریڈ وہ بھی اس ناول میں بیان کرتا ہے۔ یہ کتاب سفید فام تاجروں کی ذہنی وابستگی کو ظاہر کرتی ہے۔ یعنی یہ جو ناول ہے سفید فام یعنی انگریز تاجروں کی جو ذہنی کیفیت تھی اس کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ کیا چاہتے تھے، ان کی ذہنی حالت کیسی تھی۔ ناول کی کہانی بیان کرنے والا مرکزی کردار مارلو اپنے ساتھیوں کو کرٹز کے متعلق اور افریقہ کے جنگلات کے تجربات بتاتا ہے۔ یعنی جو مارلو اپنے دوستوں کو جو کرٹز تھا اس کے بارے میں اور افریقہ کے جنگلات میں جو کچھ اس نے دیکھا تھا اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ کافی عرصہ بے روزگار رہنے کے بعد مارلو نوکری کی تلاش شروع کرتا ہے۔ یعنی کافی عرصہ بے روزگار رہتا ہے، اس کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہوتا، پھر وہ نوکری کی تلاش شروع کرتا ہے۔ اس کی ایک آنٹی اس کے لیے جہاز کی کپتانی حاصل کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ اس کی
आंटी की मदद से वो जहाज की कप्तानी हासिल करने में यानी कामयाब होता है। नौकरी का परवाना यानी लेटर हासिल करके मार्लो 24 घंटों में कंपनी ऑफिस पहुंचता है और वहाँ 2 खवातीन को देखता है। फिर इसका मेडिकल मुआयना किया जाता है, यानी जब भी आदमी नया भर्ती होते है उसको मेडिकल किया जाती है, इसी तरह मार्लो का भी मेडिकल किया जाता है। मेडिकल में पास होने के बाद रवानगी से कबल वो अपनी आंटी से अलविदा मुलाकात करता है, यानी मेडिकल में जब वो फिट हो जाता है, उसको नौकरी कन्फर्म हो जाती है, तो रवानगी से कबल उस अपनी आंटी के पास आता है जिसने उसकी नौकरी हासिल करने में मदद की थी। उससे अलविदा मुलाकात करता है कि मैं अब नौकरी पर जा रहा हूँ। जो उसे नसीहत करती है और अक्सर खत लिखना का कहती हैं, जो उसे मुख्तलिफ नसीहतें करती है, उसे कहती है कि वहाँ जाने के बाद आपने खत किताबत के ज़रिए रब्ता रखना है। मार्लो एक फ्रांसीसी जहाज़ पर पहुँचता है, यानी अब मार्लो घर से रवाना होकर एक फ्रांस का जहाज़ उस पर पहुँचा है। 30 दिन के सफ़र के बाद वो एक बड़े जहाज़ के मुंह पर, दरिया के मुंह पर पहुँचता है, यानी 30 दिन मुसलसल बहरी सफ़र करने के बाद एक बड़े दरिया के मुंह पर पहुँचता है। चंद दिन मज़ीद सफ़र करके ढलवानी चट्टान पर वाक़या कंपनी के बैरून स्टेशन यानी इनर्स आउटर स्टेशन पर पहुँचता है, जहाँ वो एक रेलवे ट्रैक को उल्टा हुआ देखता है। यानी वो जब ढलवानी चट्टान पर पहुँचता है बैरून स्टेशन पर, जो रेलवे ट्रैक है उसको उल्टा हुआ देखता है, तो उसे ऐसा मालूम होता है कि जैसे किसी मुर्दा जानवर की लाश है। उसे वहाँ कुछ काले मकामी बाशिंदे सरों पर मट्टी की टोकरियाँ उठाए हुए मिलते हैं। यानी आउटर स्टेशन पर वो क्या देखते हैं कि वहाँ के काले अफ्रीकी लोग हैं, उनके सरों पर मट्टी की टोकरियाँ हैं, पहनने के लिए लिबास नहीं है, खाने के लिए खुराक नहीं है, इंतहाई कमज़ोर हैं, फिर भी उनसे जबरी मुशक्क़त का काम लिया जा रहा है, जो कि एक जंजीर में बंधे हुए हैं और उनको जंजीरों में से बांधा गया है। वो देखता है और इनके साथ गुलामों जैसा सलूक रवा रखा गया था, और एक गोरा बंदूक राइफल उठाए इनको भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहा था। यानी आउटर स्टेशन पर मार्लो अफ्रीकी लोगों की जो हालत देखता है कि वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, लिबास भी उन्होंने मुकम्मल नहीं पहना हुआ, खाने के लिए उनको कुछ नहीं दिया जाता, उनको जंजीरों से बांधा हुआ है, उनके सरों पर मट्टी की टोकरियाँ, और एक गोरा बंदूक लिए उनकी रखवाली कर रहा है, भेड़ बकरियों की तरह उनको हाँक रहा है कि आपने इधर जाए या ये। मार्लो पहाड़ी से नीचे उतरता है और काफ़ी मिकदार में टूटे हुए पाइप देखता है, और वहाँ कुछ बंधे हुए काले मकामी बाशिंदों को भूख से मरता हुआ देखता है। जब मार्लो पहाड़ी से नीचे उतरता है तो क्या देखता है? टूटे हुए पाइप देखता है। वहाँ कुछ काले लोग हैं, उनको बांधा गया है और खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा, और वो भूख से मरने के करीब हैं। मार्लो इंतहाई साफ़ सुथरे कपड़े पहने कंपनी के चीफ अकाउंटेंट से मिलता है। फिर मार्लो की जो मुलाकात होती है वो चीफ अकाउंटेंट से होती है, जो कि वेल सूटेड है, साफ़ सुथरे उसने कपड़े पहने हुए हैं, जो कि उसको कर्ट्स के मुतालिक बताता है। और मार्लो वहाँ पर एक खराटे लेते हुए शख्स को देखता है जो मरने के करीब है। वहाँ एक मार्लो ऐसे शख्स को देखे हैं जो खराटे ले रहा है, भूख की कमी की वजह से वो मर रहा है। अगले दिन मार्लो इस स्टेशन को छोड़ देता है। यानी ये सारे वहाँ हालात वाक़यात देखने के बाद अगले दिन मार्लो इस स्टेशन से अगले स्टेशन के लिए रवाना हो जाता है, और 15 दिन बाद एक बड़े दरिया पर पहुँचता है। एक गोरा आदमी वस्ती स्टेशन यानी सेंट्रल स्टेशन पर मार्लो को बताता है कि उसका जहाज़ स्ट्रीमर यानी एक बहरी जहाज़ है जिसका नाम स्ट्रीमर है, पानी में डूब चुका है। यानी सेंट्रल स्टेशन पर मार्लो क्या देखता है? एक बहरी जहाज़ है जो कि पानी में डूब चुका है, जिसका नाम स्ट्रीमर है, जिसके मतलब मार्लो को हुक्म दिया जाता है कि वो इस पानी की तह से निकाले, मुरम्मत करके काबिल इस्तेमाल बनाए। अब मार्लो को जो पहली जिम्मेवारी सौंपी गई है, ये जो स्टीमर है जो पानी जहाँ में डूब चुका है उसको निकाले, इसकी रिपेयरिंग करे और इसे काबिल इस्तेमाल बनाए। मार्लो काम शुरू कर देता है। इस दौरान अजीब व गरीब वाक़यात होते हैं। मार्लो 2 आदमियों को बातें करते हुए सुनता है। मार्लो अपने यानी काम जारी रखता है तो वहाँ क्या देखता है? 2 आदमी आपस में बातें कर रहे हैं।
کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں اس بدقسمت حادثہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یعنی جو یہ جہاز کریک ہوا ہے، ڈوبا ہے، اس سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ دو آدمی کون ہیں؟ ایک کمپنی کا مینیجر ہے اور گورا ہوتے ہیں، یعنی ایک کمپنی کو جو مینیجر ہے وہ اور ایک گورا یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو جہاز ڈوبا ہے ہمیں اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ گورے کو اینٹیں بنانے کا کام دیا جاتا ہے، لیکن اسٹیشن پر ایک اینٹ بھی نہیں بنی ہوتی۔ اصل میں مارلو یہاں پر سینٹرل اسٹیشن پر کرپشن کو عیاں کرنا چاہتا ہے کہ جہاز ڈوب چکا ہے، پھر بھی یہ جو کمپنی کا مینیجر اور گورا یہ کرپشن کرنا چاہتے ہیں۔ گورے کو اینٹیں بنانے کا کام دیا جاتا ہے، لیکن ٹینڈر وغیرہ فزیکلی سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ریٹن طور پر سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن فزیکلی ایک اینٹ بھی وہاں پر موجود نہیں ہوتی، یعنی یہاں کرپشن کا بازار گرم ہے۔ وسط سینٹر پر اسٹیشن پر موجود ہر کوئی کرپشن اور سازش میں مصروف ہوتا ہے، یعنی جو سینٹرل اسٹیشن ہر کوئی کرپٹ ہے، کرپشن کے انتہا ہو چکی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں۔ چند دن بعد مارلو اپنے جہاز کے ساتھ اندرون اسٹیشن انر اسٹیشن کی طرف روانہ ہوتا ہے، یعنی سینٹرل اسٹیشن پر چند دن قیام کے بعد اب مارلو انر اسٹیشن کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ چند لوگ اور مینیجر ہوتے ہیں۔ اب مارلو کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ایک مینیجر ہوتا ہے۔ مارلو اندرون اسٹیشن انر اسٹیشن کے چیف مسٹر کرٹز سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ مارلو ابھی مسٹر کرٹز کے اسٹیشن سے دور ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن مینیجر اسے اگلی صبح تک انتظار کا کہتا ہے اور اگلی صبح دھند کے باوجود وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 1.5 میل کی مسافت طے کرتے ہی ان پر مقامی باشندے تیروں کی بارش شروع کر دیتے ہیں، یعنی جب وہ وہاں سے 1.5 میل کا سفر طے کرتے ہیں، جو مقامی باشندے ہوتے ہیں ان پر تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے اس کا ایک ساتھی مارا جاتا ہے اور اس کے خون سے مارلو کے جوتے بھر جاتے ہیں۔ مارلو جہاز سٹیمر سے ایک زوردار سیٹی کی آواز پیدا کر کے تمام حملہ آوروں کو بھگا دیتے ہیں۔ مارلو جو جہاز چلا رہا ہے اس کا نام سٹیمر ہے، جو اس نے ریپیئر کیا تھا، اس سے ایک زوردار سیٹی کی آواز پیدا کرتا ہے، جس سے وہ کالے باشندے حملہ آور ہوتے ہیں جو تیر برسا رہے ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں۔ مارلو اندرونی اسٹیشن پر پہنچ کر مسٹر کورٹز سے ملاقات کرتا ہے، جو کہ انگلینڈ سے تعلیم حاصل کر چکا ہے۔ کرٹز کہاں سے تعلیم حاصل کر چکا ہے؟ یعنی انگلینڈ سے۔ وہ انگریز ماں اور فرانسیسی باپ کا بیٹا ہے۔ اس کے ماں یعنی انگلش ہے، انگریز ہے، اور باپ فرانس کا رہنے والا ہے۔ اسے یہاں ویشیوں کے رواج کے بارے میں رپورٹ مرتب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، یعنی جو کرٹز کی مین ذمہ داری تھی، جو یہاں کے ویشی لوگ تھے، کالے افریقی تھے، ان کے رسم و رواج کو نوٹ کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا، لیکن وہ ان میں بہت مقبول ہو چکا تھا۔ وہ مقامی باشندوں کا دیوتا بن چکا تھا اور یہ جگہ چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ کرٹز یہاں بہت زیادہ مقبول ہو چکا تھا، لوگوں میں اس کی کافی عزت بن چکی تھی، لوگ اس کو دیوتا سمجھتے تھے۔ اب کرٹز کے لیے یہاں کیونکہ اچھا مقام میں ملتا تھا، وہ وہاں واپس جانے کا ارادہ اس کا نہیں تھا۔ اس وقت کرٹز بہت زیادہ بیمار پڑ چکا ہے اور قریب مر گیا۔ اب یعنی چند دن گزرنے کے بعد مارلو دیکھتے ہیں جو کرٹز ہے وہ تو بہت زیادہ بیمار ہے، ہو کہ مرنے کے قریب ہے۔ کمپنی مینیجر مارلو مسٹر کرٹز کے خلاف بہکاتا ہے۔ جو یہاں کا کمپنی کا مینیجر ہوتا ہے وہ مارلو کو مسٹر کرٹز کے خلاف بہکاتا ہے، یعنی مسٹر کرٹز کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مارلو مسٹر کرٹز کے متعلق اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے۔ جو مارلو ہے وہ مسٹر کرٹز کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، نرم گوشہ رکھتا ہے، اور اس دوران مسٹر کرٹز مر جاتا ہے، یعنی ان چند دنوں کے دوران مسٹر کرٹز کی موت واقع ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ مارلو کچھ معاملات حل کرنے کے لیے واپس بروس لوٹ جاتا ہے۔ ایک دن ایک کمپنی افیسر مارلو سے کچھ سوالات پوچھنے اور معلومات لینے کے لیے آتا ہے۔ اب مارلو یعنی واپس چلا گیا، وہ فوت ہو چکا ہے، تو کمپنی کا جو افسر ہے وہ مارلو سے کچھ معلومات لینے کے لیے مارلو کے پاس جاتا ہے
لیکن وہ ایسا کہنے سے انکار کر دیتا ہے۔ جو مارلو ہوتا ہے اس کو کسی قسم کی معلومات نہیں دیتا، یعنی انکار کر دیتا ہے کہ میں آپ کو کوئی بھی معلومات نہیں دوں گا۔ اس پر آفیسر قانونی کارروائی کی دھمکی دے کر چلا جاتا ہے۔ جو آفیسر اس کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے کسی قسم کی انفارمیشن نہ دی تو میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ اس طرح کی دھمکی دیتا ہے کہ شاید مارلو مان جائے اور مجھے انفارمیشن دے دے۔ 2 دن بعد مسٹر کرٹ سے متعلق آخری لمحات کی معلومات لینے کے لیے مارلو کی ملاقات اس کی محبوبہ سے ہوتی ہے۔ 2 دن کے بعد جو مسٹر مارلو ہے اس کی ملاقات جو ہوتی ہے مسٹر کرٹ کی مارلو کی محبوبہ سے ہوتی ہے، مسٹر کرٹ کی محبوبہ سے ہوتی ہے۔ مسٹر کرٹ کی اس لڑکی کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، لیکن لڑکی کے گھر والوں نے یہ رشتہ قبول نہ کیا تھا۔ یعنی جو مسٹر کرٹ تھا وہ اس سے پسند کرتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی منگنی بھی ہوئی تھی، لیکن جو لڑکی کے گھر والے تھے انہوں نے یہ کرٹ کا اور اس محبوبہ کا رشتہ قبول نہ کیا۔ لڑکی کے پوچھنے پر مارلو یہ بتاتا ہے، لڑکی اب مسٹر کرٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ پوچھتی ہے کہ تم آخری لمحات کے وقت مسٹر کرٹ کے پاس تھے، اس نے کیا بات تھی کہ فوت ہونے سے پہلے اس نے جو آپ کو کے ساتھ باتیں کی ہیں وہ تم مجھے تو بتائیں۔ لڑکی جب پوچھتی ہے تو مارلو کہتا ہے کہ مسٹر کرٹ کے ہونٹوں پر آخری نام اس لڑکی کا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ مارلو اس لڑکی کو بتاتا ہے کہ جب کرٹ سے فوت ہو رہا تھا تو اس کے آخری جو چند الفاظ تھے فوت ہونے سے قبل جو اس کے منہ پر الفاظ تھے وہ آپ کے تھے، یعنی وہ آپ کو یاد کر رہا تھا، آپ کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ تو لڑکی کو یہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ کرٹ سے آخری لمحات بھی مجھے یاد کر رہا تھا، اور وہ کرٹ کو یاد کر کے رونے لگتی ہے۔ یہاں پر ناول کا جو اختتام ہوتا ہے۔